بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. اللہ تبارک و تعالی وحدہ لا شریک کا بے پایاں فضل و کرم اور احسان و انعام ہے کہ جس نے باعث تخلیق کائنات رحمت للعالمین شافع روز جزا حضور سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک وسیلہ سے ہم سب کو دولت ایمان عطا فرمائی. اللہ تبارک و تعالی کما حق ہو ہمیں اس دولت کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. کل ہم نے ارکان اسلام کے حوالے سے حدیث پاک جو ہے وہ عرض کی تھی، اور آج ان کا گرادوس جو ہے فور کلیئرنگ احادیث پاک کی روشنی میں انشاءاللہ اس کا آغاز جو ہے وہ ہم کرتے ہیں. اسلام کا سب سے پہلا اور بنیادی عقیدہ جو ہے وہ عقیدہ توحید و رسالت ہے. عقیدہ توحید کیا ہے؟ توحید یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ایک ہے، وحدہ لا شریک ہے، اور ساری کائنات کا خالق، مالک اور رازق ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات میں اور اس کی صفات میں کوئی بھی اس کا شریک جو ہے وہ نہیں ہے. وہ اپنی ذات میں بے مثال ہے، اسی طرح وہ اپنی صفات میں بھی بے مثال ہے. جیسا کہ قرآن مجید فرقان حمید میں واضح طور پر فرمایا گیا، فرمایا اے حبیب آپ اعلان فرما دیں قل هو اللہ احد. آپ اعلان فرما دیں کہ اللہ تبارک و تعالی ایک ہے. اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے. لم یلد ولم یولد، نہ اس کی کوئی اولاد ہے اور نہ وہ خود کسی کی اولاد ہے. ولم یکن لہ کفوا احد، اور کوئی بھی کسی بھی معاملہ میں اس کی برابری اور ہمسری نہیں کر سکتا. یعنی ساری کائنات کو پیدا فرمانے والا وہی ہے، اور جیسے اس کی ذات ہے، جیسے اس کی صفات ہیں، کوئی بھی اس کی ذات و صفات میں شریک نہیں ہے. ہر چیز اس کی عطا سے ہے، ہر ایک کا خالق مالک وہی ہے. یہ عقیدہ توحید ہے. مگر وہ حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ایک شعر ہے جس کا ایک مفہوم یہ ہے کہ کبھی توحید جو ہے وہ اسلام کی ایک زندہ قوت تھی، مگر اب بدقسمتی سے جس صورتحال میں ہم رہ رہے ہیں، اب توحید محض ایک ڈسکشن ہے. اب توحید پر محض لوگ جو ہے وہ ڈسکس کرتے ہیں، ہم باتیں کرتے ہیں، اور معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ہم نے توحید جیسے عظیم باب کو، دین کی عظیم بنیاد کو، اسلام کے سب سے پہلے عقیدے کو، ہم نے اس کو بھی اپنے نزاع کا اور اختلاف کا باعث بنا لیا ہوا ہے.
یعنی ایک توحید ہے معاذ اللہ علم، یعنی توحید کے نام پہ جھگڑنا محض، اور ایک ہے توحید کو اپنے دل میں اتار لینا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کو اپنے دل میں اتار لینا کہ اس کے علاوہ، اس کے سوا کسی کی بھی محبت جو ہے وہ دل میں جگہ نہ بنانے پائے۔ یہ وہ توحید ہے جس کو ہم توحید عملی کہتے ہیں، جو صوفیاء کے ہاں، مشائخ کے ہاں، اولیاء کے ہاں جس توحید کا بیان ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کیسے حاصل کی جائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کیسے حاصل کی جائے، ان امور کو، ان کاموں کو جانا جائے جن سے اللہ کی محبت حاصل ہوتی ہے، ان کاموں کو بھی جانا جائے جو کرنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت سے بندہ دور چلا جاتا ہے۔ یہ توحید جو ہے، یہ توحید کا عملی پہلو ہے۔ اس معاملہ میں صرف ایک یا دو احادیث پاک جو ہیں وہ آج کی گفتگو میں عرض ہو سکیں گی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کیسے حاصل کی جا سکتی ہے۔ امت مسلمہ کا ایک فرد ہونے کے ناطے تصور توحید کا وہ کنسپٹ، ان توحید پر گفتگو کرنے کے بے شمار پہلو ہیں، بے شمار پہلو ہیں، مگر محض خالی وہ حصہ کہ جس میں ہم خود اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل سے ان چیزوں کو جان سکیں جن سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت حاصل ہوتی ہے اور دین کی تعلیم جو ہے وہ کامل اور مکمل ہوتی ہے، تصور توحید کے عنوان سے۔ صحابی رسول حضرت عمر بن عبسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں، اور یہ حدیث پاک مسند امام احمد بن حنبل کے اندر اور دیگر کتب کے اندر ہیں، قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقول ان اللہ یقول قد حقت محبتی للذین یتحابون من اجلی۔ فرمایا کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے۔ کون ارشاد فرماتا ہے؟ بولیے سارے، بولیے کون فرماتا ہے؟ اللہ تبارک۔ اور یہ ایک ٹیکنیکل اصطلاح ہے جو حدیث پاک میں یوز کی جاتی ہے، جس کو کہتے ہیں حدیث قدسی۔ کیا کہا جاتا ہے؟ حدیث قدسی۔ حدیث قدسی ایسی حدیث پاک ہے کہ جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے، اور وہ فرمان قرآن نہ ہو، فرمان جو ہے وہ قرآن نہ ہو، اس کے علاوہ حضور فرمائیں کہ یہ فرمان بھی ہے، یہ میرا نہیں ہے، یہ بلکہ یہ میرے رب کا فرمان ہے۔ یعنی فرمان اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہو مگر روایت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کریں اور وہ قرآن نہ ہو، تو ایسے فرمان کو حدیث کی اصطلاح میں کہتے ہیں حدیث قدسی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے قد حقت محبتی للذین یتحابون من اجلی، کہ اللہ کریم نے فرمایا کہ میری محبت ان لوگوں کے لیے برحق ہے، ایسے لوگ میری محبت کا محور ہیں، ان لوگوں کے لیے میری محبت برحق ہے، یعنی میں ایسے لوگوں سے محبت فرماتا ہوں۔ اللہ کریم فرماتے کن لوگوں سے؟ للذین یتحابون من اجلی، ایسے لوگ جو میری خاطر ایک دوسرے سے محبت کرنے والے ہوں، ان جن کے آپس میں پیار، محبت، الفت، شفقت جو ہے اس کا ریزن، اس کی گرن، اس کا سبب اور کچھ نہ ہو، ایک ہی سبب ہو، وہ صرف میری رضا کی خاطر ایک دوسرے سے محبت کرتے ہوں، وہ لوگ اس قابل ہیں، اس اہل ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میں خود ان سے محبت فرماتا ہوں۔ دوسرا فرمایا وَقَدْ حَقَّتْ مَحَبَّتِي لِلَّذِينَ يَتَصَافُونَ مِنْ أَجْلِي، فرمایا اور میری محبت ان لوگوں کے لیے بھی برحق ہے، یعنی میں اللہ قادر و قیوم ہو کر ان لوگوں سے بھی محبت فرماتا ہوں، کن سے؟ یتصافون من اجلی، ایسے لوگ جو محض میری خاطر
ایک دوسرے کی خیر خواہی کرتے ہیں. کہ جب کسی کی خیر خواہی کرتے ہیں، کسی کے ساتھ محبت الفت سے پیش آتے ہیں، ایک دوسرے کی خیر خواہی جب کرتے ہیں تو کسی اور ریزن سے نہیں. ان کی ریزن خیر خواہی کرنے کی یہ ہوتی ہے کہ یہ اللہ کی مخلوق ہے، ہمارا مسلمان بھائی ہے، ہماری مسلمان بہن ہے. محض اس نیت کے ساتھ اس کی خیر خواہ بن جاتے ہیں. ان کے ساتھ بھی اللہ کریم محبت فرماتا ہے. اور آگے فرمایا وَقَدْ حَقَّتْ مَحَبَّتِي لِلَّذِينَ يَتَزَاوَرُونَ مِنْ أَجْلِي. سبحان اللہ. فرمایا